نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوہ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین ذی قدر، آج کی اس روح پرور تقریر میں جس موضوع کو جواہرات تکلم سے مزین کرنا چاہتا ہوں وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی قدر، حق تعالی شانہ نے ہمارے رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسل میں ایک خاص امتیاز عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور کمالات نبوت کی وجہ سے آپ کو سید الانبیاء قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام کمالات سے متصف فرما کر دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ دور حاضر کی دشواریوں اور ضروریات میں بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر و برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر دور کے انسانوں کے مسائل کا حقیقی اور عملی حل میسر ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم شافع محشر، ساقی کوثر، یتیموں کے مأویٰ و ملجا، حضرت آمنہ کے لخت جگر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ان سنہری ابواب کا مطالعہ کریں کہ جن میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے آسان اور کامیاب ترین عملی نمونہ موجود ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بے چینی، انتہا پسندی اور عدم اطمینان نظر آتا ہے وہ محض تعلیمات نبوی سے لا علمی اور بے عملی کی وجہ سے ہے، ورنہ فخر کائنات سید الرسل کا لایا ہوا دین ہر لحاظ سے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ برادران عزیز، میرے پیغمبر صاحب نولاک کی مبارک اور مقدس زندگی میں بیک وقت اس قدر اوصاف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دکھائے۔ بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، بے بس ایسا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی اپنے قبضہ میں نہ جانتا ہو بلکہ اللہ رب العزت کے قبضہ میں جانتا ہو۔ دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں اور اس کے باوجود مہینوں اس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو اور کئی اوقات اس پر فاقے سے گزر جاتے ہوں۔ سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں برقے آہن افراد سے کامیاب لڑائی لڑا ہو۔ سلو پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش جانثاروں کی ہم رکابی کے باوجود سلو کے کاغذ پر چپ چاپ دستخط کر دیتا ہو۔ عین اس وقت جب عرب کے اطراف سے آ کر صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ عین اس زمانے میں جب جنگی قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لونڈیاں اور غلام بن کر جا رہے ہوں، پیغمبر کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو اپنے ہاتھوں کے چھارے دکھاتی ہیں جو چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں پڑ گئے تھے، تاہم انہیں کام کرنے کے لیے کوئی خادمہ نہیں ملتی۔ جب آدھا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین
سے زیر نگی ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دربار ہوتے ہیں، کاشانہ نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خردری چادر پر آرام فرما ہے جس میں اندھر پر چٹائی کی رسیوں کے نشان پڑ گئے، ایک طرف مٹھی پر جو رکھے ہیں، ایک کھوٹے میں مشکیزہ لٹک رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کل کائنات دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ رونے کا سبب دریافت کرنے پر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا کہ کیسر و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیغمبر ہو کر اس حالت میں ہیں۔ ساقی کوثر ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادتیں حاصل کریں؟ سامعین محترم، پیغمبر کا معجزہ اس کی سیرت ہوتی ہے جو انسانوں کی سیرت پر اپنی چھاپ لگا کر معاشرے میں انقلاب لاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی سنت، طور طریقہ، رہن سہن اور آپ کا برتاؤ ہے۔ اصحاب پیغمبر نے جب اپنے آپ کو پیغمبر کے اسوہ حسنہ میں ڈالا تو ان کی زندگیوں میں یہ انقلاب آیا کہ پہلے وہ قتل و غارت کے خوگر تھے، پیغمبر رحمت للعالمین تھے، یہ بھی عفو اور رحمت کے پیکر بن گئے، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر خدا پرست ہو گئے اور لوگوں کو معرفت الہی کا درس دینے لگے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ اتنے عظیم الشان معاشرتی انقلاب کے پیچھے کوئی فوج اور سپاہ نظر نہیں آتی، بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور کردار کار فرما رہا ہے، جس سے ان کی زندگیوں کا سویرا طلوع ہوا، جس سے انہوں نے باہمی محبت و الفت کے بوٹے اگائے۔ وہ کسی جنگ عظیم کا پیش خیمہ نہیں بنے بلکہ کاروان امن کا حرابل دستہ ثابت ہوئے۔ آج ہم ربیع الاول میں جلوہ افروز ہونے والے پیغمبر کی یاد اور محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مجلسیں منعقد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی صدائیں تو ضرور بلند کرتے ہیں، جس طرح ہماری زبانوں سے ربیع الاول اور جشن ولادت کے تذکرے دنیا سنتی ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر ہماری زندگی، ہماری ہر ادا اور ہمارا ہر عمل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم واقعتاً پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر سچے عاشق رسول ہیں۔ موجودہ دور میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمان اپنی دینی تعلیم اور پیغمبر کے مبارک اور روشن اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے، تہذیب و تمدن اختیار کر رہے ہیں، تو آج کی اس روح پرور تقریب میں یہ پیغام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دیتے ہیں کہ اغیار کے طرز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے ہر گوشے میں پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اتباع سنت اور پیغمبر کے اسوہ حسنہ ہی میں مضمر ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بلا دیا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اس راہبر کے نقوش پاک و مسافروں نے بلا دیا۔ یہ میری عقیدتیں بے بسر، یہ میری ارادتیں بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اس میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو نے سجا دیا۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار رہتی کہکشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار رہتی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بر نے ہمیں نظروں سے گرا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔